اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ ڈاکہ کیا، سب سے پہلے انہوں نے ڈاکہ یہ ڈالا کہ مسلمانوں کے ایمان کو کس طرح مسلمانوں کے دل سے نکال دیا جائے۔ تو یہ کوشش ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور ہمارے دشمنان اسلام کی جو یہ کوشش ہے شروع سے ہے اور آج تک ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جو یہ مدارس کی شکل میں ہیں، یہ علماء حضرات ہیں، یہ سارے لوگ مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت الحمدللہ ہر اعتبار سے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان اس کے دل سے نہ جائے۔ لیکن آج اگر سب سے زیادہ ہم پیچھے ہیں، اگر دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ وہ ایمان کا جذبہ ہمارے دلوں سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، چونکہ مسلمان اس یعنی جو یہود و نصارہ اور جو ہمارے دشمنان اسلام کے جو پالیسی ہیں اور ان کے جو یعنی کہ اختیارات انہوں نے جو یہ پیش کیا ہے، اس پر ہم لوگ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ خدمت قوم و ملت میں سعی پہم رہنے والی ذات جانشین حضرت الاستاذ حضرت امیر شریعت ثالث نوّر اللہ مرقدہ و امیر شریعت اڑیسہ کے جانشین ہیں۔ الحمدللہ قومی، دینی، ملی، فلاحی، رفاہی، اصلاحی خدمت قوم و ملت میں وہ ہماتن غرق رہتے ہیں، اور اس وقت جمعیت علماء اڑیسہ کے وہ ناظم بھی ہیں۔ میری مراد حضرت عالی مقام حضرت علامہ و مولانا مفتی جمال صاحب قاسمی مدد اللہ العالیہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے قرآن و احادیث کی روشنی سے ہمارے ایمان کو منور فرمائیں، ہمیں تازگی بخشیں، ہمیں حلاوت بخشیں۔ آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رونق افروز اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام و حفاظ عظام، نورانی و برکت والی محفل میں تشریف فرما حضرات سامعین، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کے سامنے ابھی حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے، اور پھر انشاءاللہ حضرت کا بھی وقت بہت قریب ہے۔ مجھے میرے برادر مکرم والد محترم حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے خاص شاگرد رشید حضرت مولانا عبد الودود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بطور تمہید کے اور اس جگہ کو پر کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی اپنی جگہ میں لوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو جوئنل کلب والے الحمدللہ مبارکبادی کے لائق ہیں کہ ہر سال 2 سال میں ایک ایسا پروگرام کرتے ہیں، اور خاص طور پر مدنی خاندان کے جو چشم و چراغ اور حضرات علماء کرام ہیں، ان خاندان کو یہاں پر لا کر ہم لوگوں کے سامنے روبرو پیش کرتے ہیں، اور ان کے خاص طور پر بیانات سے ہم بالو بیسی اور اطراف بالو بیسی والے حضرات مستفید ہوتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا احسان و کرم ہے، اور ان میں سب سے زیادہ مبارکبادی کے لائق ہمارے چھوٹے ماما جناب حافظ سلمان جلالی صاحب ہیں، جو ان کی سب سے زیادہ اس میں کوشش رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو قائم اور انعقاد کرنے والے سبھی حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان علم القرآن،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں نوازا ہے کہ جس کی اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو اس کی شمارگی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ چاہے زمانہ ٹیکنالوجی کا ہو، سائنسی زمانہ ہو، چاہے کیلکولیٹر سے بڑھ کر اور بھی بہت سارے سائنس کے اعتبار سے یعنی میتھ میں اگر کوئی بھی حساب کرنے والی چیزیں دستیاب ہو جائیں، ہمارے صرف بدن کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں اگر ہم اس کو خود گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، خود آپ اپنے آپ کا ایک چھوٹا سا مثال لے لیجئے، ایک سانس کا تازہ سانس ہوے کی شکل میں اندر جانا ایک نعمت ہے، اور ایک دوسری نعمت ہے جو باہر اندر سے ایک سانس باہر نکلتی ہے، چنانچہ ایک دوسری نعمت ہے۔ چنانچہ ہر سیکنڈ میں ہم لوگ یہ ایک ایسی نعمت سے ہم یعنی معمور ہیں اور نعمت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ہیں دنیا کی، جتنے یہ چیزیں ہیں، آبادیاں ہیں، ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایک انسان اور خاص کر مسلمان کو اگر سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دولت نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان آئے ہیں اور دنیا کے قیام سے لے کر قیامت تک کے لیے آتے رہیں گے، لیکن انسانوں کو دنیاوی اعتبار سے ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ایمان کی جو نعمت ہے، ایمان کی جو دولت ہے، وہ ہر انسان کو نہیں نوازتا ہے۔ بے شمار آئے ہیں دنیا میں، چلے گئے، ایسی ہماری سب سے بڑی دولت ہمارے ساتھ ہے، وہ نعمت کی دولت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نعمت کی یہ جو دولت ہے، نعمت ایمان کی جو دولت ہے، اس دولت کو ہمیں کس طرح سنبھال کر رکھنا ہے اور اسے ہم کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اس ایمان کے جتنے جزیات ہیں، جتنے اجزاء ہیں، وہ سب پر ہم کیسے عمل کریں، اس پہ ہم لوگوں کو کوشاں ہونا چاہیے۔ تو جو دوستوں اور بزرگوں، ایمان کی دولت میں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہم زبان سے پڑھتے ہیں اور پھر دل سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ زبان سے پڑھنا ہے اور پھر دل سے بھی اقرار کرنا ہے۔ آپ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انہوں نے مسئلہ آپ بتا دیتا ہوں۔ کوئی اگر شخص زبان سے پڑھتا ہے اور دل سے اقرار نہیں کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کوئی شخص ایمان دل سے اقرار کرتا ہے مگر زبان سے نہیں پڑھتا ہے تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان کے لیے شرط تکمیل تب ہوگی کہ جب ایک انسان زبان سے بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر دل سے بھی اقرار کرے کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اس میں سے ایک دولت، ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دی ہے کہ الرحمن، یعنی رحمان جو سب سے زیادہ رحم والا، سب سے زیادہ دنیا میں رحم یافت، رحم کرنے والا، علم القرآن، قرآن سکھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ مطلب یہ جو ایمان کی سب سے بڑی دولت میں سے ایک اہم دولت جو چیز ہمارے سامنے ہے، وہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور وہ اللہ نے ہی سکھلایا ہے۔ تو چنانچہ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، اور پھر خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنا سکھایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا اور ساتھ ساتھ قرآن پہ عمل کرنا ہمارے لیے سب کچھ ضروری ہے اور ضرورت بھی ہے، اس کے بنا ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اور آج اگر سب سے پہلے اگر کوئی اگر دشمنان اسلام اگر کوئی بھی پالیسی اختیار کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا ہم خون خرابہ کریں گے، مسلمانوں کو مار کے، ہانڈ کے، کاٹ کے اگر ہم تباہ کرنا چاہیں گے، جب برباد کرنا چاہیں گے تو پوری دنیا ہمیں تھوتھکار کہے گی۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے اب ایک دوسری پالیسی اختیار کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو علم کا جذبہ ہے، مسلمانوں کے اندر جو یعنی کہ ایمان کا جذبہ ہے، اس ایمان کے جذبے کو ان کے دل سے نکال دیا جائے۔ اس کے بعد پھر وہ ہم جیسے
کیسے رہیں گے؟ جب ایمان نہیں رہے گا تو ایمان کے جتنے اجزاء ہیں، جتنے اس کے اندر نماز ہیں، روزے ہیں، صلات ہیں، اور اسی طرح حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، شادی بیعہ، اخلاق، جس طرح بھی مفتی صاحب نے بیان کیا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی جب ہم اصل کو ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ ڈاکہ کیا، سب سے پہلے انہوں نے ڈاکہ یہ ڈالا کہ مسلمانوں کے ایمان کو کس طرح مسلمانوں کے دل سے نکال دیا جائے۔ تو یہ کوشش ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور ہمارے دشمنان اسلام کی جو یہ کوشش ہے، شروع سے ہے اور آج تک ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جو یہ مدارس کی شکل میں ہیں، یہ علماء حضرات ہیں، یہ سارے لوگ مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت الحمدللہ ہر اعتبار سے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان اس کے دل سے نہ جائے۔ لیکن آج اگر سب سے زیادہ ہم پیچھے ہیں، اگر دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ وہ ایمان کا جذبہ ہمارے دلوں سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، چونکہ مسلمان اس یعنی جو یہود و نصارہ اور جو ہمارے دشمنان اسلام کے جو پالیسی ہیں اور ان کے جو یعنی کہ اختیارات انہوں نے جو یہ پیش کیا ہے، اس پر ہم لوگ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ مسلمان آج داڑھی ٹوپی میں نظر تو آ رہا ہے، مسلمان مسجد میں بھی ہے، مسلمان روزہ بھی رکھا ہے، مسلمانوں عبادتوں کے ساتھ میں بھی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے دل میں ایمان کا وہ جذبہ نہیں ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے مگر نماز وہ اس طرح نہیں پڑھ رہا ہے جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پڑھی تھی۔ وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے مگر قرآن پاک کی تلاوت اس طرح نہیں جس طرح نازل ہوا تھا اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا اور حضرات صحابہ نے جیسے یاد کیا تھا۔ سب کچھ ہو رہے ہیں۔ آج تو اسلام کے نام میں ہمارے بدعات خرافات اتنے قائم ہو گئے ہمارے گھروں میں، سب کچھ بھلا دیے گئے، ابھی نئے نئے خرافات پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا کیا شادیاں ہوتی تھی جو دوسرے خرافات تھے، مگر آج کے خرافات کچھ اور ہیں۔ ایک مہندی ہوتی ہے، پھر الگ سے ہلدی رسم ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ ساری چیزوں میں ہم اب شامل، جو یہود و نصارہ کی جو چیزیں تھیں ہم لوگ مسلمان تو اس کو بھی پیچھے کر دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کا سب سے بڑا سبب جس طرح ابھی حضرت مفتی اشرف صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے کہا کہ بھائی علم کی کمی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آج ہر گاؤں میں ایک نہیں، دو تین مدارس ہیں اور ہر گاؤں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کا ایک بڑا طبقہ رہتا ہے، مگر افسوس اس بات پر کہ علماء سے رابطہ نہیں ہے اور مسلمان علماء سے کٹتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ہمارے دشمنان اسلام مسلمانوں کو امت کے علماء سے دور کر رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے، مجھے بولنے دیجئے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو ہماری قوم کے اندر میں بھی طبقہ ہے جو علماء سے مسلمانوں کو بدگمان کیا جاتا، بدگمانی کی جاتی ہے اور علماء سے دور کی جاتی ہے۔ یاد رکھو اگر آپ علماء اور یہ علوم دینیہ اور یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم سے اگر آپ دور رہیں گے، دنیا بھی آپ کی تو خراب ہو ہی رہی ہے اور آخرت بھی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے ضرورت ہے آج کے اندر میں کہ ہمیں ہماری بچوں کو، ہمارے اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ اب وہ نہیں ہے، ایک وقت زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، بلکہ ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنی ایمان کو بچا دو، آپ اپنے ایمان کو بچاؤ، آپ اپنے ایمان کو بچاؤ۔ دشمنان اسلام بالکل ہمارے ہر حربے کو سمجھ چکا ہے کہ کیا چیز استعمال کی جائے جس کی وجہ سے مسلمان بھاگتا ہوا آئے گا، اور وہ حربہ استعمال کر رہا ہے اور ہم اس کے پالیسی کے اندر میں داخل ہو کر مسلمان پیچھے بعد میں اور سب سے پہلے ہم اس میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں صرف ایک واقعہ میں بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی دامت برکاتہم جو الحمدللہ ہمارے اڑیسہ کے آن مان شان اور ساتھ ساتھ ہمارے اس اڑیسہ کے اڑیسہ بنگال جھارکھنڈ، کل رات میں جھارکھنڈ کا بیان تھا، صبح آ کر پہنچے ہیں، دھنباد میں بیان تھا، الحمدللہ وہ آپ حضرات کے سامنے وہ بھی بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت کا جس طرح بیان رہے گا میں آپ لوگ جانتے ہیں اسپین جس کو پہلے زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، ابھی اس کو اسپین کہا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا 800 سے زائد مسلمانوں کی حکومت تھی، بہت بڑے بڑے ادارے تھے، عربی ادارے تھے، مدارس تھے، مساجد تھی، بہت بڑے بڑے علماء اور وہاں بڑے بڑے علماء اکرام موجود تھے، عربیوں کی کتاب تھی، بہت ساری یعنی وہاں پر یعنی کہ ایک دینی ماحول بھی تھا، صرف مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی بلکہ وہاں دینی ماحول بھی تھا۔
لیکن قربان جائیے آج ہندوستان میں ہم ایمان والے آج موجود ہیں. 800 سال کے بعد 900 سال ہماری حکومت بھی رہی ہے, لیکن اس طرح کی حکومت رہنے کے باوجود بھی وہ ادارے اور وہ اس طرح کی دینی خدمات انجام دے کر نہیں گئے جو اندلس کے علماء نے اس وقت خدمات انجام دی تھی. چنانچہ بعد میں یعنی کہ جب 47 سے پہلے اور 47 کے بعد میں یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں اور ان کی یہ توجہات ہے, جس کا نتیجہ ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر میں مدارس اور مکاتب کے جال پھیلے ہوئے ہیں, جس کی بنیاد پر آج ٹوپی داڑیوں میں دیکھ رہے ہیں اور نماز اور مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابرین کی قبروں کو نور سے منور عطا فرمائے. چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں, اندلس میں جب مسلمانوں کا خاتمہ ہو چکا, اب دیکھا جائے تو صرف کہیں کہیں پر کوئی سڑک کا نام عربی میں ہے یا کوئی بلڈنگ عمارت کا نام, کوئی آفس کا نام اگر عربی میں رکھ دیا گیا, کوئی یا برج کا نام عربی میں رکھا گیا ہے, سب کچھ ختم ہو چکا ہے. برائے نام اب عیسائیوں کی وہاں پر حکومت ہے. ہمارے یہاں کے فرقہ پرست طاقتوں میں سے ایک ایسا طبقہ ہے, انہوں نے اس چیز کو احساس کیا کہ آخر اندلس میں یعنی اسپین میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا ایسی محنت کی کہ جس محنت کی بنیاد پر آج اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا. چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں اس واقعہ پہ غور کریں. انہوں نے ایک ٹیم تیار کی, 15 سے 20 لوگوں کے مشتمل ایک قافلہ تیار کیا اور اسپین میں یعنی اندلس کا انہوں نے سفر کیا. وہاں کے حکمراں اور ذمہ داروں سے ملاقات کی, اور وہ بھی ہندوستان کے ہمارے یہاں, کہ آپ نے کیا ایسا جادو کیا, یا آپ نے کون سی ایسی محنت کی, یا مسلمانوں کی کون سی کمی اور خامی کو آپ نے دیکھا اور جس کو آپ پکڑتے ہوئے آپ نے اتنی محنت کی, جس کی وجہ سے آج آپ کی حکومت ہے. 800 سال حکومت ہونے کے باوجود بھی مسلمان اپنے حکومت سے خاتمہ کر لیا اور آپ حکومت کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت آسان ترکیب ہے. اگر آپ کو بھی انڈیا میں حکومت قائم کرنی ہے, مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے, تو پھر آپ کو ایک بات بتا دی جائے, اور وہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یعنی جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں, مسلمان قوم ہیں, ان کو اپنے علماء سے بدگماں کر دو, اپنے علماء سے ان کو دور کر دو. بہت آسان ہے. کل مسلمان ایمان کو بچانے کے لیے, مسلمان بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے آواز لگاتے ہوں گے, قرآن و حدیث کی روشنی میں آواز لگاتے ہوں گے. اس وقت جتنی بھی آواز لگائیں, چونکہ پہلے سے بدگماں ہیں کہ یہ مولوی چور ہے, یہ مولوی فلاں ہے, یہ مولوی ایسا ہے, ہزاروں اچھی بات بھی قرآن و حدیث کے دلائل میں پیش کرے, اس کی بات کو مسلمان قوم قبول نہیں کرے گا. اس لیے سب سے پہلے محنت ہی کی جائے کہ مسلمان قوم کو ان کے جو رہبر ہیں, ان کو جو رہنما ہیں, ان کے جو قائدین ہیں, ان کے جو علماء ہیں, ان سے الگ کر دیا جائے. چنانچہ ہم نے اس کی محنت کی اور خوب محنت کی. اب جب ان کی عوام جب علماء سے بدگماں ہو گئے, علماء چلاتے رہے ایمان کو بچاؤ, اب ایمان کو بچاؤ, اب کوئی بات سننے والی نہیں رہی, اور پھر لاسٹ میں وہی مسلمان ہی پھر وہ کنورٹ ہو کر عیسائی ہو گئے ہیں, اور آج ہماری حکومت قائم ہے. تو اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ دور نہیں ہے دور, وہ بہت جلد بھی ہمارے یہاں بھی اس کو تجربہ میں لا سکتے ہیں. اسی لیے ضرورت ہے یہ جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بدگمانی بدزنی آپ کے ایمان کے خاتمہ کی وجہ بن سکتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے قوم کے رہنما رہبر ہیں, ان پر معتمد ہونا, ان پر اعتماد کرنا, اور ان کے ساتھ مل کر اور ان سے ہر وقت مشورہ لے کر. آج کے زمانے میں تو علماء یوٹیوب نکلے ہیں, نہ جانے علماء کتنے یعنی آج کل کوئی گوگل مولانا ہے, آج کل جو دیکھو سب گوگل سے یوٹیوب کے ذریعے سب سمجھ لیتے ہیں. اب تو کوئی ضرورت پڑتی نہیں ہے کہ علماء کو پوچھا جائے. ارے آج کل بتاؤ, یہ بھی ایک ذریعہ ہے مسلمانوں کو آپس میں ان کے مسلک پر انتشار کرنے کے لیے, آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے. اسی لیے ضرورت ہے جو یوٹیوب جو ہمارے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو یوٹیوب چھوڑی جاتی ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم علماء ہے, یہ پاکستان کے ہیں, یہ عرب کے ہیں, یہ ہندوستان کے ہیں, آپ انہی کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں. بہت سارے یوٹیوب چینل والے علماء سب نکل گئے ہیں, آپ کو انتشار میں اختلاف میں مبتلا کر دیں گے. اسی لیے ضرورت ہے کہ وہ علماء جو معتمد اور ہمارے علماء حضرات ہیں, آپ ان کے یوٹیوب سنا کریں. اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ, بہت ہی مختصر سے وقت میں حالات حاضرہ پر بڑے ہی قیمتی باتیں حضرت مفتی صاحب نے ہمارے سامنے میں پیش کیا. ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.